نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور شہادت کی تاریخ ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد نبی ہیں، ہم زلف علی ہیں، پیکر شرم و حیا ہیں، خلیفہ سوم ہیں، اور کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس نے کلمہ پڑھا صاحب قرآن بن کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری قاری قرآن بن کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور حکومت گزارا ناشر قرآن بن کر۔ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، میرا دوست جنت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا دوست فرما رہے ہیں، جن کو اپنا جنت کے اندر اپنا ساتھی فرما رہے ہیں، تو اس سے اور سعادت کیا بلند ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اندر 2 دعائیں مانگی ہیں، اور وہ دونوں دعائیں شاندار اور جاندار دعائیں ہیں۔ پہلی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم احینی سعیدا، دوسری دعا مانگتے ہیں وامتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی، خوش بختی والی اور خوش نصیبی والی، اور مجھے موت دے شہادت والی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سعادت والی کیسے ہے اور خوش نصیبی والی، خوش بختی والی زندگی کیسے ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ بعض دفعہ انسان کی سعادت مندی یا انسان کی خوش نصیبی یا تو رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اونچے خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کسی نوکری اور ملازمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ کہ آپ کا سلسلہ نسب، آپ کی نسبت، خاندانی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی نانی سیدہ ام الحکیم بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں۔ تو یہ ایک نسبت اور نسب کا سلسلہ حضرت عثمان غنی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر نکاح کے اندر اور عقد کے اندر دی ہیں۔ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو افسردہ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے عثمان خیر تو ہے، آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک نسبت تھی، ایک تعلق تھا، لوگ مجھے داماد نبی کہہ کے پکارتے تھے، تو آج وہ نسبت ختم ہو گئی ہے۔ آج وہ
رشتہ میرا ٹوٹ گیا ہے، اس لیے میں غم زدہ ہوں، اب لوگ مجھے عثمان کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا ہے، کر دیا ہے نکاح۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا عقد اور نکاح خود عرش بری کے اوپر رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے اور اللہ نے پسند فرما دی، اور اللہ نے ان کی قبولیت ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہوا تو اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام تشریف لے آئے۔ کسی نبی کی کسی امت کے اندر کسی نبی کی کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ صحابی کے نکاح کے اندر وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اس دھرتی کے اوپر اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش نبیوں میں سے صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر عقد کے اندر آئیں اور نکاح کے اندر آئیں۔